آیت نمبر 17، الصابرین اور صبر کرنے والے، والصادقین اور راست باز لوگ، والقانتین فرما بردار، والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور اوقات سحر میں مغفرت کے چاہنے والے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں دعا کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ جو انسان ایسی دعائیں مانگنے والا ہوگا تو جس کا تعلق دعا اور استغفار کے ساتھ ہوگا تو اس کی ظاہر کی شخصیت کیسی ہوگی، اس کی ظاہر میں کیسی صفات ہوں گی، تو اب ان صفات کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دعا کا انسان کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور دعا کا انسانی شخصیت کے اوپر اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کے فوراً بعد جو ہے ان تمام صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کا تعلق دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی صفات کو بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان اور استغفار کا تعلق یعنی کہ دعا کا تعلق جو ہے وہ آپ کی ذات کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کی ظاہر کی شخصیت کا تعلق جو ہے وہ ان صفات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کسی انسان کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ ایمان والا کیسا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیسی صفات ہوتی ہیں تو پھر ان تمام صفات کو جو ہے وہ دیکھ لیا جائے۔ سب سے پہلے پھر کس صفت کا ذکر کیا گیا ہے؟ الصابرین کا۔ پہلی بات تو یہ کہ آیت مبارکہ میں تمام صفات کے ساتھ الف لام لایا گیا ہے اور اس کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ عام صفت نہیں ہے، یہ بہت خاص صفت ہے کہ خاص طور پہ صبر کرنے والے اور مسلسل صبر کرنے والے۔ صبر کا ذکر سب سے پہلے کیوں کیا گیا ہے؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے بعد اس کا سب سے بڑا امتحان صبر ہی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کا حالات کے اوپر بھی، آزمائشوں کے اوپر، سختیوں تکالیف کے اوپر، اور پھر اپنی ذات کے خلاف بہت ساری باتیں، اپنے مزاج کے خلاف بہت ساری باتیں، ایک دم اپنی سوچ کو بدل لینا، زندگی کو بدل لینا، تو گویا کہ بہت طرح کے صبر جو ہے وہ انسان کو ایمان لانے کے بعد فیس کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ صبر کا ذکر کیا گیا ہے، اور صبر کا مطلب وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف برداشت کرنا، سہ جانا، وہ نہیں ہوتا، بلکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ جو ہے اس کو فیس کرنا۔ تو گویا کہ ایمان لانے کے بعد وہ لوگ جو کہ صبر کے ساتھ ان تمام حالات کو فیس کرتے رہتے ہیں۔ پھر الصابرین کے بعد والصادقین کا لفظ لایا گیا ہے۔ صادقین سچ بولنے والے، تصدیق کرنے والے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو مقام بیان کیا جاتا ہے وہ صدیقین کا مقام بیان کیا جاتا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ مقام کوئی آسان مقام نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی جو زندگی بھی لے کر آتے ہیں یہ لوگ ان کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس زندگی کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ لہٰذا ایمان کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، قرآن کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ہر بات کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، اور پھر ساری زندگی اس کے مطابق گزارنی ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ صدیقین کا مقام آتا ہے۔ اور صادقین سے اگر سچ مراد لیا جائے، اس کے معنی کو اگر یوں سمجھا جائے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی پھر اس سچ کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور سچ کے اوپر قائم رہنا اور اس کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلنا یہ بہت مشکل معاملہ ہے، اس لیے صابرین کے بعد دوسری بڑی صفت جو ہے وہ صادقین کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری صفت کا ذکر کیا جاتا ہے والقانتین، اور قانتات کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ عرب لوگ اپنے پانی کے لیے جو مشکیزیں استعمال کیا کرتے تھے، تو جو مشکیزیں کا اندرونی حصہ ہوتا تھا کیونکہ وہ لیدر کے ہوتے تھے مشکیزیں، تو مسلسل وہاں پہ پانی رہنے کی وجہ سے وہ اندر کا حصہ بہت نرم ہو جایا کرتا تھا، تو اس اندر کے نرم کے حصے کو جو ہے وہ قانتات کہا جاتا تھا۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر جو تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو کہ اندر سے بہت نرم ہوتے ہیں، بہت عاجز ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم بھی ملتا ہے تو یہ اس کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبر کا تعلق اور صادقین کا تعلق جو تھا یہ انسان کی ظاہری شخصیت کے ساتھ تھا، جبکہ قانتین کی صفت کا تعلق جو ہے یہ انسان کے اندر کی ذات کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی صفت کا ذکر کیا جاتا ہے والمنفقین، وہ لوگ جو کہ مسلسل خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی خوبصورت شخصیت کو بیان کیا جاتا ہے تو قرآن وہاں پہ خرچ کرنے کا ذکر لازمی بیان فرماتا ہے، اس لیے کہ کوئی انسان اس وقت تک خوبصورت شخصیت کا مالک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کو مال کی لالچ سے آزاد نہیں کر لیتا، اور اپنے مال کو اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کر لیتا، اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ نہیں بنا لیتا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔
پھر اس کے بعد پانچویں خوبی کو بیان کیا جاتا ہے والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو کہ سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ مستغفرین، جس کو بھی الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مسلسل استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ اسحار کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کسی ایک تہجد میں جا کے، کسی ایک دن میں جا کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، بلکہ جمع لانے کا مقصد یہ ہے کہ روز ان کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ یہ پہلے سحری کے اوقات میں جاگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر اپنے ایک نئے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پھر چونکہ استغفار کے ساتھ جو ہے وہ سحری کے وقت کا ذکر کیا گیا ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے جو سب سے بہترین وقت ہوتا ہے، یہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر استغفار کے ساتھ صرف گناہوں کی معافی کا تعلق ہی نہیں ہوتا، بلکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مسلسل جو ہے اس موضوع کو بیان کرتا ہے کہ استغفار کے ساتھ انسان کی فتح کا بھی تعلق ہوتا ہے، جیسے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں ہم دیکھتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر کہا گیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کو بیان کیجئے، حمد کو بیان کیجئے، استغفار کیجئے۔ اور اسی سورۃ مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تو گویا کہ استغفار جو ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی میں نصرت لے کر بھی آتی ہے، فتح لے کر بھی آتی ہے۔ اور پھر یہاں پر ضمناً ایک خوبصورت نکتہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ دعا سکھائی جاتی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ ہر روز جب انسان صبح کا اب آغاز کرتا ہے تو اس دعا کے ساتھ آغاز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بیدار کیا موت دینے کے بعد۔ تو وہ لوگ جو کہ روزانہ اپنی سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، معافیاں مانگتے رہتے ہیں، تو جب کسی صبح کو وہ بیدار ہوں گے تو کوئی نہ کوئی زندگی کا یہی دن ہوگا جو کہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، تو گویا کہ ان لوگوں نے اپنی اس دن کی اس سحری میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگی ہوگی، اور گویا کہ اس معافی کے ساتھ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دن میں ملاقات کریں گے۔ اگر ان تمام صفات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کچھ صفات کا تعلق انسان کی اندر کی شخصیت کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق انسان کی ظاہر کی شخصیت کے ساتھ ہے، لہٰذا کچھ کا تعلق ہمیں عملی طور پہ نظر آتا ہے اور کچھ کا تعلق ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ نظر آتا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب تک ایک انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کا توازن نہیں ہوگا، کہ کچھ صفات ایسی ہوتی جو آپ کے اندر کی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں اور کچھ کا تعلق آپ کی ظاہر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب تک یہ کمبینیشن پورا نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کی شخصیت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔